معزز صحافی حضرات، گزشتہ 4 مہینوں کے درد اور کرب کو لے کر ہم بلوچ طلباء آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ریاستی ظلم و ستم نے بلوچ طلباء کی زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ آئے روز بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی، ہراسمنٹ، نسلی پروفائلنگ، بلوچ طلباء کی ماوراء عدالت قتل عام اور بلوچ طلباء کو دیگر ذرائع سے مسلسل اذیت دینا دہائیوں سے چلتا ریاستی متعصبانہ سلوک کی تسلسل ہے۔ بلوچ طلباء پر مسلط کردہ مظالم اور امتیازی سلوک قائم رکھنا بلوچ طلباء کو تعلیم سے دور رکھنے کی گہری سازشیں ہیں۔ بلوچ طلباء کو یوں جبر کا نشانہ بنانا انتہائی تشویشناک ہے، جس کے اثرات خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے سے جاری گمشدگی کے اس لہر نے بلوچ طلباء کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بلوچ طلباء کی پروفائلنگ و ہراسمنٹ اور پروفائلنگ کے بعد بلوچ طلباء کو جبراً لاپتہ کرنا اب ریاستی اداروں کا پیشہ بن چکا ہے۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ مہینے 11 مئی کو ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں زیر تعلیم بی ایڈ کے طالب علم فیروز بلوچ کو اس وقت لاپتہ کیا گیا جب وہ 4 بجے کے قریب اپنے یونیورسٹی لائبریری کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ فیروز بلوچ کو یوں جبراً لاپتہ کرنا اور ان کے بارے میں معلومات فراہم نہ کرنا انتہائی تعجب انگیز اور پریشان کن ہے۔ فیروز بلوچ کی جبری گمشدگی کو لے کر بلوچ طلباء نے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں متعدد پیس واک اور نیشنل پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے، لیکن فیروز بلوچ تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ فیروز بلوچ کی جستجو میں ہم بلوچ طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بار بار آگاہ کیا، جبری گمشدگیوں کے خلاف قائم کردہ کمیشن میں پیش ہوئے، حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پٹیشن بھی دائر کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ بجائے فیروز بلوچ کو بازیاب کیا جاتا اور بلوچ طلباء کو سنا جاتا، لیکن بدقسمتی سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے نئے تقرر کردہ معزز جج نے فیروز بلوچ کا کیس ہی بغیر کسی سماعت کے خارج کیا، جو بلوچ طلباء کے خدشات میں مزید اضافہ ہے۔ صحافی حضرات، بلوچ طلباء پر جبری گمشدگی جیسے غیر انسانی اور غیر قانونی مظالم کا خطرناک حد تک اضافہ انتہائی پریشان کن ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو جواز بنا کر بلوچ طلباء کو ٹارگٹ بنانا ریاست کی واضح ناکامی کی دلیل ہے۔ 4 مہینے قبل قائد-اعظم یونیورسٹی کے طالب علم حفیظ بلوچ کو بلوچستان کے علاقے خضدار سے جبراً لاپتہ کرنا اور بعد ازاں CTD کی طرف سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات، یونیورسٹی آف بلوچستان کے 2 طالب علم سہیل اور فصیح بلوچ کو یونیورسٹی ہاسٹل سے جبراً لاپتہ کرنا، حال ہی میں بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی خضدار سے گریجویٹ طالب علم ثاقب بلوچ کا سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونا، اسی طرح ضلع کیچ تربت سے طالب علم حفیظ بشیر بلوچ کو ان کے گھر سے جبراً لاپتہ کرنا، اور واضح رہے گزشتہ دنوں کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم شعبہ فلسفہ کے 2 طالب علم کمشاد بلوچ اور دودا بلوچ کو جبراً لاپتہ کرنا، جنہیں 3 دن بعد آج صبح رہا کیا گیا، جو کہ خوش آئند بات ہے، لیکن جبری گمشدگی جیسے انسانیت سوز مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے پرامن مظاہرین پر سندھ پولیس کی جانب سے تشدد کر کے گرفتار کرنا اس امر کی تصدیق ہے کہ بلوچ عوام اور طلباء کے لیے اپنے پیاروں کی بازیابی اور ان کے لیے آواز اٹھانا بھی اس ریاست کو تسلیم نہیں۔ جہاں احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، وہیں بلوچ طلباء اور عوام کے لیے احتجاج پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے، اور بلوچ طلباء کو تمام تر ریاستی قوتوں کے ساتھ تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ طلباء کی حالات دن بہ دن مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 4 مہینوں سے بلوچ طلباء کو در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ بلوچ طلباء نے ان بڑھتی ہوئی جبری گمشدگی اور ناانصافیوں کے خلاف ہر در کو دستک دی۔ ہم بلوچ طلباء نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ پنڈی بینچ تک پٹیشن دائر کیے، صدر پاکستان سے 2 مرتبہ ملاقاتیں کیے، ساتھ ساتھ وزارت داخلہ اور سیکریٹری داخلہ سے ملے، جبری گمشدگیوں کے خلاف قائم کردہ کمیشن کے سامنے بھی حاضر ہوئے۔ ہم بلوچ طلباء نے ہر اس در کو اس یقین کے ساتھ دستک دی کہ شاید بلوچ طلباء کو سنا جائے اور ہمارے آئینی مطالبات تسلیم کیے جائیں، لیکن شاید بلوچ ہونے کے ناطے ہماری سنوائی ہوئی نہیں۔ بلوچ طلباء کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی نظر آئی، بدقسمتی سے ہر طرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے حالات نے بلوچ طلباء کو ذہنی اذیت اور کرب میں مبتلا کیا ہے۔ جہاں ظلم اپنے عروج پر، وہیں انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جبری گمشدگی کے ساتھ ساتھ بلوچ طلباء کو ہراساں کرنا اور ان کی پروفائلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جہاں کچھ روز قبل سیکٹر I-10 مرکز میں بلوچ طلباء کے مختلف کمروں میں اسپیشل برانچ نامی ریاستی ادارے کی جانب سے بلوچ طلباء کو متواتر ہراساں کیا گیا،
ان سے بغیر کسی قانونی دستاویزات کی پوچھ گچھ کیا گیا اور ان سے پرسنل معلومات حاصل کر کے مختلف ذرائع سے ڈرایا دھمکایا گیا۔ واضح رہے، بلوچ طلبہ نہ یونیورسٹی کیمپسز اور نہ ہی اپنے گھروں اور کمروں میں محفوظ ہیں، بلکہ بلوچ طلبہ کو دانستہ طور پر تعلیم سے دور رکھنے کی تمام تر ریاستی کوششیں جاری ہیں۔ معزز صحافی حضرات، جبری گمشدگی کے اس لہر نے اسلام آباد، پنجاب سے لے کر کراچی، سندھ سمیت بلوچستان اور ملک کے بیشتر حصوں میں بلوچ طلبہ کو خطرناک حد تک متاثر کیا ہے۔ ریاست کی طرف سے بلوچ طلبہ کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہراساں کر کے انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ جواب ایک خطرناک مرض بن چکا ہے۔ بلوچ طلبہ سے ناروا سلوک، ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ و ہراسمنٹ، بلوچ طلبہ کو بغیر کسی گناہ کے اس طرح جبراً لاپتہ کرنا، بلوچ طلبہ کے حوالے سے ریاستی مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ طالب علموں کی جبری گمشدگی کا یہ تسلسل اور اس میں شدت نہایت ہی تشویشناک ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ طلبہ کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی جیسے غیر انسانی سلوک سے بلوچ طلبہ کے اندر ایک خوف جنم لے چکا ہے، جہاں نہ بلوچ طلبہ کو چین سے پڑھنے کا حق دیا جا رہا ہے اور نہ ہی سکون سے زندگی جینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بلوچ طلبہ کو جبری طور پر لاپتہ ہونے کے خوفزدہ عالم میں جینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ریاست کی طرف سے بلوچ طلبہ کو ایک ایک کر کے زندانوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اب ملک بھر کے تمام بلوچ اسٹوڈنٹس کونسلز، ملک بھر کے تمام طلباء تنظیموں سمیت بالخصوص بلوچستان کے طلباء تنظیموں اور تمام انسان دوست افراد سے التماس کرتے ہیں کہ جبری گمشدگی جیسے غیر انسانی اور غیر قانونی مرض کے خاتمے کے خلاف یکجا ہو کر مجموعی طور پر مزاحمت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم تمام بلوچ فرزندان اور بلوچ اسٹوڈنٹس کونسلز اور بلوچستان کے طلباء تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں، خدارہ بلوچ طلباء کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف یکمشت ہو کر تمام آپسی اختلافات بھلا کر اتحاد و اتفاق کا دامن ہاتھ میں لیے بلوچ کے ساتھ ہونے والے بربریت کے خلاف ایک ملزم تحریک کی شکل میں تمام بلوچ طلباء کے لیے آواز اٹھا کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ہم آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے حکومت وقت، متعلقہ حکام اور ملک کے عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ فیروز، حفیظ بلوچ، سہیل اور فصیح بلوچ سمیت تمام بلوچ طلباء کو بحفاظت بازیاب کیا جائے اور بلوچ طلباء کی پروفائلنگ و ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ بصورت دیگر بلوچ طلباء اپنی تمام تر قوت آزما کر بھرپور احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ ابھی تک یہ بتائیں گے اس کے کیس میں، فیروز بلوچ کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے تو خارج کر دی جو درخواست تھی ان کی برآمدگی کی، لیکن کیا آپ لوگ کسی اور فورم سے رجوع کر رہے ہیں؟ اس کی رہائی کے سلسلے میں کوئی پیش رفت، کوئی کسی سے رابطہ، کسی ادارے سے؟ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کیس دائر ہوئی تھی، لیکن نیا جو جج مقرر ہوا تھا اس نے پہلے ہی سماعت میں پورے کیس کو خارج کی، فیروز بلوچ کی۔ جج صاحب کا نام بتائیں گے؟ طارق ندیم جی۔ تو بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم یہ کیس پھر سے دائر کریں گے، امید ہے وہاں سے ہمیں اچھے مثبت۔ ایک جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اگر یہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کا آرڈر دیکھا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حبس بیجا کی پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے جہاں جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں کیس دائر کیا گیا ہو، تو پھر تو اسینشلی ایک آئینی عدالت یہ بات کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 199 کا جو ایک اسینشل کمپوننٹ ہے حبس بیجا کا، اسے آپ نکال دیں، کیونکہ یہ جو لیجسلیشن ہے کمیشن آف انکوائری کی، یہ کانسٹیٹیوشن کو سپرسیڈ کرتی ہے، تو یہ تو ایک بہت ابسرڈ سی بات ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے جیسے یوزلی یہ جو اسٹوڈنٹس لاپتہ ہوئے ہیں یہ یونیورسٹی سے ہی ہوئے ہیں، تو آپ کی یونیورسٹیز اس معاملے میں کیا کہتی ہیں؟ ہم نے یونیورسٹیوں میں متعدد پیس واک اور احتجاج کیے، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ ہم نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ ہمیں ریٹن فارم میں لکھ کر دے دے کہ ہماری ہراسمنٹ نہیں ہوگی، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ ہمیں وہاں سے احتجاج ختم کروا کے ہمیں یہی امید دلایا کہ ہم ریٹن فارم میں آپ کو دے دیں گے، لیکن جب ہم پھر ان کے پاس گئے ریٹن فارم لینے کے لیے، ہمیں کوئی ہمیں جواب دیا گیا ہے۔ اب آپ نے جیسے احتجاج کا کہا ہے تو وہ کس شکل میں ہوگا؟ کوئی دھرنا دیں گے، کوئی واک ہوگا، کیا چیز ہوگی؟
یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پیس واک بہت کیے ہیں، پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی ہم نے کی تھی، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے ڈرنے کا، مطلب آنے والا لائحہ عمل جو ہوگا وہ ڈرنا ہی ہوگا ہمارا۔ فیروز کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں گے کہ فیروز کے بارے میں کچھ، جب کہ وہ لاپتہ ہوئے ہیں تو آپ کے گھر میں کیا حالات ہیں، ان کی والدہ کیسی ہیں، آپ کس سے گزر رہے ہیں، کس؟ فیروز ستمبر 2021 ریڈ یونیورسٹی میں بی ایڈ تعلیم کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ 5 مئی 2022 کو بوقت تقریباً 4 بجے اپنے کمرے سے نکل کر یونیورسٹی لائبریری کی طرف روانہ ہوا۔ البتہ لائبریری اور رہائشی کمرے کا راستہ 6 منٹ کا تک 7 منٹ کا ہے۔ یونیورسٹی لائبریری میں نہیں پہنچا، وہاں سے لاپتہ ہو گیا۔ ابھی 1 مہینہ اور 5-6 دن ہو گیا اس کا، ابھی تک کوئی حال احوال نہیں ہے۔ اس کا گھر کا حال بہت برا ہے۔ اس کا بوڑھا ماں ہے، اس کا عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے۔ وہ کبھی ہوش میں ہے، کبھی بے ہوش میں ہے، کبھی اسپتال میں، کبھی گھر میں۔ میں اپنے قوم، اپنے ادارے چیف جسٹس درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ کسی کے پاس ہے، اگر کسی نے دیکھا، کسی نے اٹھا کے لے گیا، کسی نے اگر کسی جرم میں مرتبہ ہے تو اس کو بڑا مہربانی کر کے قانون کے شکنجے میں پیش کرو تاکہ اس کی بوڑھی ماں کی زندگی بچ جائیں۔ فیروز جہاز پہ پڑھنے آیا تھا، آپ لوگوں نے کس حالات میں، کیسے اس کو پڑھنے کے لیے اس کے اخراجات سب کچھ افورڈ کر رہے تھے، کیسے بھیجا تھا اس کو بلوچستان سے راولپنڈی پڑھنے کے لیے؟ جو اخراجات تھا تو ہم لوگوں نے اپنی غریبی سے اس کو دے دیا تھا۔